بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو ایجوکیشن کے بزنس کا حکم۔ کیا کو ایجوکیشن کا بزنس جائز ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ مصعب صاحب کراچی سے۔ شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جس میں کو ایجوکیشن سسٹم ہو، ایسا ادارہ کھولنا اور اس پہ پھر بزنس کرنا۔ تو دیکھیں، بزنس ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد اور جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کو اکٹھا بٹھانا بغیر پردے کے، اور بغیر یعنی وہ لڑکیاں بھی ظاہر ہے پردے میں تو نہیں عام طور پر ہوتی، یہ ماحول ان کو دینا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کا آپ گناہ ہوگا جو بھی یہ کام کرے گا، لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ جو آپ کو ارننگ ہو رہی ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھانے کی نہیں ہو رہی، بلکہ ٹیچنگ کی ہو رہی ہے۔ جو آپ ان کو کورس پڑھا رہے ہیں یا اپنے ہاں پڑھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ فیسیں لے رہے ہیں۔ تو بعض عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو ناجائز ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کی ارننگ حرام نہیں ہو جاتی۔ ارننگ کا تعلق اس ٹیچنگ سے کہ آپ ان کو پڑھا کیا رہے ہیں۔ اگر جائز چیز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے لیے ارننگ حلال ہے، اور اگر حرام چیز پڑھا رہے ہیں تو ارننگ آپ کی حرام ہوگی۔ تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا چاہیے معاشرے میں، اس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کی ارننگ حرام نہیں ہوتی۔ جمعہ میں محدود جماعت ہو تو باقی لوگ کیا کریں؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں انڈیا میں جمعہ کی نماز کے لیے صرف 100 لوگوں کو اجازت ہے۔ مسجد کے اندر مسجد کے ذمہ دار گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی تعداد پوری ہونے پر گیٹ بند کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو پہنچ گیا وہ پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی نہ پہنچا تو اس کے لیے جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ دوسری مسجد تلاش کرے گا جہاں 100 افراد شامل ہو سکیں؟ محمد مظہر یو پی سے۔ جی، اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ دوسری مسجد تلاش کرے جہاں 100 افراد جمع ہو سکتے ہوں۔ ہماری رائے میں گھر میں جمعہ ان حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، لیکن آپ اگر ہندوستان کے علماء آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ ان کی رائے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری تو یہی رائے ہے کہ جمعہ کے لیے اذن عام ضروری ہے، اور گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو محدود لوگ ہوں گے، باقیوں پر آپ پابندی لگائیں گے تو اذن عام والی شرط نہیں پائی جاتی۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ دونوں طرف سے بہت دلائل دیے گئے ہیں۔ بہرحال ہر طرف علماء ہیں، آپ اگر وہاں علماء کو فالو کریں ان کے فتوے کو تو بھی ٹھیک ہے۔ جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ میری کچھ دنوں بعد پاکستان کے لیے فلائٹ ہے، وہ فجر سے 20-30 منٹ پہلے فلائٹ ٹیک آف ہوگی۔ اس صورت میں کیا مجھے جہاز میں نماز ادا کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نصر اللہ صاحب شارجہ سے۔ دیکھیں، اگر فجر کا وقت ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے تو ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں آپ، لیکن اگر فجر سے پہلے ہی جہاز اڑ جاتا ہے اور فجر یقینی طور پر جہاز کے اندر ہی آ رہی ہے تو اس میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ جائیں واش روم میں، باقاعدہ پراپر وضو کریں، اور نیچے واش روم میں پانی گرتا ہے اس کو ٹیشو سے اچھی طرح صاف کریں تاکہ آئندہ لوگوں پر وضو کرنے پر پابندی نہ لگا دے جہاز کا عملہ۔ تو اچھی طرح صاف کریں تاکہ بالکل ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ نیٹ کلین ہو گیا۔ یہ وضو کرنے کے بعد آپ نکلیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ سوار ہونے سے پہلے اندازہ لگا لیں کہ جہاز کی ڈائریکشن کہاں سے کہاں ہوگی، لہذا قبلہ کس طرف ہوگا، یہ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بیت اللہ اس طرف ہے، سعودی عرب مکہ اس طرف ہے، اور ہمارا جہاز یوں جائے گا، تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ پھر اس کا مطلب اتنی دیر میں میری ڈائریکشن اس طرف ہوگی، تو ایک اندازے سے آپ اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، یا ایئر ہوسٹس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو اگر ایئرپورٹ پہ پہلے سے وہ اس کا اہتمام کرے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ جہاز میں جہاں آپ کو جگہ ملے تمیز سے کنارے پہ چادر بچھائیں اور کھڑے ہو جائیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، جلدی فرض پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ ہے، کیونکہ وہاں پڑھنے نہیں دیتے تو فی الحال 2 فرض پہ بھی اکتفا کر لیں، صحیح ہے، مختصر پڑھیں وہ، اور سلام پھیرتے ہی اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں آپ۔ اگر آپ کو اس پر بھی عمل نہ کرنے دیا جائے اور جہاز کا عملہ آپ کو اس سے روکے، ریکویسٹ کریں پھر بھی روک رہا ہے، تو پھر مجبوراً آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جہاں بھی آپ کا رخ ہے بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لیں آپ۔ رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، اور پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اترتے ہی اس نماز کو آپ لوٹا لیں، دوبارہ پڑھ لیں قبلے کی طرف کھڑے ہو کر رخ کر کے۔ یہ طریقہ ہے جی جہاز میں نماز پڑھنے کا۔ مسجدیں کھلنے کے باوجود وائرس کے خوف سے گھر پر نماز پڑھنا۔ یہاں مسجدیں کھل چکی ہیں اور نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اگر کوئی شخص وبا کے خوف کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے اور گھر پر ہی فرض نماز ادا کرے تو کیا یہ درست ہے؟ محمد شعیب مکہ سے۔
دیکھیں اس میں اصل میں جو حکم ہے مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہے، یعنی جو آدمی خود نماز پڑھ رہا ہے نا، اسے اگر دلائل سے یا ڈاکٹروں کی تحقیق سے یہ غالب گمان ہو کہ میں اگر جماعت سے نماز پڑھوں گا تو یہ بیماری لگنے کا خطرہ مجھے ہے، غالب گمان ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد کی نماز چھوڑ دے۔ اور اگر اس کا اپنا غالب گمان یہ ہو کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ یہ تو اصل حکم ہے۔ ویسے جو مشاہدے کی مبنی ایک حقیقت جو میں بتاؤں کہ کیونکہ سعودی عرب بہرحال ایک ایسا کنٹری ہے جس میں قانون کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہاں گورنمنٹ باقاعدہ جو ماہرین کی رائے لے کر ڈاکٹروں کو فالو کرتی ہے۔ جن ملکوں میں جمہوریت ہے نا، ان میں گورنمنٹ بعض دفعہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک رائے پر عمل کرائے، لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرو اور جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے، لیکن کچھ علاقوں میں گورنمنٹ کی باتوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں، بہت سے علاقوں میں نہیں بھی کر رہے۔ تو جمہوریت میں پھر یہی چلتا ہے، اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک گورنر اعلان کرے گا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ہونا چاہیے، اسکول کھلنے چاہیے، نہیں کھلنے چاہیے، پھر محرم میں سب کچھ کھل رہا ہے، ربیع الاول میں سب کچھ کھل رہا ہے، اور جناب سفر میں آ کے پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو یہاں تو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا کسی کو۔ تو اس لیے یہاں تو ہم یہی کہیں گے بھائی جو آدمی خود مبتلا ہے وہ اپنے خود تحقیق کرے، ڈاکٹروں سے تحقیق ڈاکٹروں سے کرے گا، وہ کسی اور ماہر ڈاکٹروں سے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے تحقیق کر کے جو رائے قائم ہوتی ہے اس پر عمل کرے۔ وہ اگر وہ بہت سارے ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے اور ریلائبل ڈاکٹروں سے، وہ سب کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے مسجد میں جانے میں خطرہ ہے، آپ کو بیماری لگ سکتی ہے، تو پھر وہ گھر پہ نماز پڑھے، اور ڈاکٹر اس کو پرمیشن دے رہے ہیں نہیں بھائی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یا بہت کم درجے کا امکان ہے آپ کو بیماری لگنے کا، پھر آپ جماعت سے نماز پڑھیں جو شریعت کا اصل حکم ہے۔ تو اصل حکم تو یہ، یعنی ان ملکوں میں تو ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں، اور رائے خود سے نہیں، ماہر ڈاکٹروں سے پوچھ کے رائے قائم کریں اپنے بارے میں۔ لیکن جہاں سعودی عرب جیسا کنٹری ہے، اگر اس میں مسجدیں کھول دی ہیں اور اجازت دے دی ہے تو وہ یقیناً اسی بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہوگی کہ ان ملکوں میں کرونا ختم ہو رہا ہوگا، یا وہ خطرات سے باہر نکل چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ خطرات میں آئیں گے تو پھر گورنمنٹ خود سے پھر آرڈر جاری کر دے گی۔ تو ایسے ملکوں میں جہاں ایک قانون کو کسی درجے میں 100% تو نہیں، بہرحال کسی درجے میں گورنمنٹ کا جو ہے نا اپنی عوام پر ایک وہ ہے، یعنی حکومت ہے، اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کروا دیتی ہے لوگوں کو، تو پھر وہاں تو میں کہتا ہوں کہ پورا گورنمنٹ ہی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو مکہ میں یا سعودی عرب میں اگر مسجدیں کھول دیں تو آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں، اور ان ایس او پیز کے مطابق جو گورنمنٹ نے جس کا لاء بنایا۔ پاکستان میں اگر مسجدیں کھول بھی دی ہیں تو آپ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہ جائیں، بلکہ آپ اپنے بارے میں دیکھیں، آپ کی عمر اگر زیادہ ہے، آپ کو پہلے سے کوئی ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کرونا لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بچنے کا خطرہ بھی، تو پھر ایسی صورت میں آپ ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کریں۔ اور اگر آپ کو ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ بھئی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو زیادہ امکان یہی ہے کہ کچھ نہ ہو۔ دیکھیں ہونے کو تو کہا جاتا ہے نا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے، تو وہ تو اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تو کچھ ویسے بھی ہو جاتا ہے، اور ہونا والا ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو ہم ظاہری اسباب کی بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کی رائے پر اس پر عمل کیا جائے گا، عام حکم یہی ہے۔